عشق مجازی میں ہم جسے اپنا سکون سمجھتے ہیں، جس سے جڑا ہر لمحہ ہمیں سکون و راحت دیتا ہے، اکثر وہی شخص ہماری زندگی میں زہر گھول چھوڑتا ہے، ہماری پیٹھ میں ایسا چھرا گھونپتا ہے کہ پھر تا عمر ہمیں سکون میسر نہیں آتا۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ سامعین کرام، آج کی ہماری ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم کچھ کام آپ کے ذمے بھی لگائیں گے۔ سر دست آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کریں، اور اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور کمنٹس بھی ضرور کر دیجئے گا۔ ان سارے کاموں میں کوئی کام بھی اگر نہ کرنا ہو تو ایک کام ضرور کیجئے گا، ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سامعین و ناظرین، جو زہر ہمارے معاشرے میں گھول دیا گیا ہے، جو فحاشی ہمارے معاشرے میں اس وقت ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ناچ رہی ہے، جو اوریانی کا جو بازار اس وقت گرم ہے، اس پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے میں ماضی کے جروکھوں میں جاؤں گا، اور ماضی سے ہی آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری یہ پاکستانی قوم کتنی غیرت مند ہوا کرتی تھی، اور آج ہم کس نہج پر کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں، اس کا بھی موازنہ انشاءاللہ کریں گے۔ سامعین کرام، چونکہ میں اخباری دنیا سے وابستہ ہوں، جب ہم سیکھا کرتے تھے، گو کہ ابھی بھی ہم سیکھ ہی رہے ہیں، خبر بنانا جب ہم سیکھا کرتے تھے تو ہمارے جو اساتذہ تھے اس وقت، وہ بعض خبروں پر بڑے پریشان ہوا کرتے تھے۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ یہ خبر جو ہے یہ لکھی ہی نہ جائے، یہ بنائی ہی نہ جائے، یہ ہمارا ادارہ پبلش ہی نہ کرے، یہ ہمارا ادارہ شائع ہی نہ کرے۔ وہ کون سی خبریں تھی؟ وہ واقعاتی خبروں میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے جنسی تشدد کی۔ یقین جانے جس دن کوئی واقعہ اس طرح کا ہوتا اور وہ ادارے میں آتا اور اس کو لکھنا پڑتا، 2 کالم 3 کالم بنانا پڑتا، میں نے خود دیکھا ہمارے اساتذہ کرام میں کئی ایسے تھے جو اوائڈ کرتے تھے کہ یار مجھ سے نہ لکھوا، حالانکہ وہ بدکاری، وہ بدتمیزی، وہ بے شرمی کسی اور نے کی ہے، لیکن لکھنے کے لیے قلم لرزتے تھے، کس طرح سے اس کو قلم کے ذریعے لکھا جائے۔ یہی ایک پہلو ہے ہمارے اساتذہ کی غیرت کا، کہ ان کی غیرت کا وارہ نہیں کرتی تھی، اگرچہ ہم نے عوام تک حقائق پہنچانے ہوتے ہیں، اگرچہ ہم نے صبح تمام اخبارات کا یہ معاملہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری جو خبر ہو وہ البیلی ہو، انوکھی ہو باقیوں کی خبروں سے، لیکن پھر بھی اس چیز کو مد نظر بھی رکھا جاتا تھا کہ ہم معاشرے کو دے کے آ رہے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں تو ہمیں حضرت علامہ اقبال کی زبان سے جن کی تعریف نکلی ہے، مولانا ظفر علی خان صاحب، وہ بھی نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار اشتہار جاری کیا زمیندار اخبار کے پلیٹ فارم سے کہ انہیں نمائندگان درکار ہے۔ جب وہ نمائندگان آ گئے، بہت سارے لوگ خواہش مند آ گئے، تو آپ نے بعض کو کہا جی ٹھیک ہے، آپ کوریج کر کے لائیں، کوئی رپورٹ بنا کر لائیں، ہم دیکھیں گے آپ کے قلم میں کتنی تاثیر ہے، آپ خبر کے حوالے سے کیا آپ کا نالج ہے۔ 2 دن بعد اب تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً سے ہمارے واٹس ایپ پر خبر آ جاتی ہے، ہمارے نمائندگان ہوں یا دیگر جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں وہ فوراً سے واٹس ایپ پر خبر بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت تو فیکس بھی نہیں آیا تھا، فیکس مشینیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، تو خبر کا ادارے تک پہنچنا یہ ایک بڑا مرحلہ تھا جس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ضرور ہوگی۔ تو 2-3 دن بعد تمام نمائندگان وہ آ گئے، کوئی وہاں علاقے میں وہ جو کیرنگ بورڈ چلتا ہے اس کی خبر لایا، کوئی کہیں منشیات فروشی ہو رہی ہے اس کی خبر لے کر آیا، کوئی کہیں جسم فروشی ہو رہی ہے اس کی خبر لایا۔ میں یہ تخیلاً کہہ رہا ہوں، اصل بات یعنی کوئی معاشرتی برائیوں پر خبر لایا، اور ایک ان میں سے نمائندہ تھا جو کہ اصلاحی کہیں محفل ہو رہی تھی اس کی خبر لایا تھا۔ تو مولانا ظفر علی خان صاحب نے تمام کو ریجیکٹ کرتے ہوئے وہ جو اصلاحی محفل کی کوریج لے کر آیا تھا، رپورٹ لے کر آیا تھا، اس کو سلیکٹ کیا اور فرمایا کہ ہم معاشرے کو جو دیں گے پلٹ کر معاشرہ ہمیں وہی دے گا۔ اسی غلطی کی بنیاد پر
یہ جو آج ہم کر رہے ہیں، یعنی کتنے پلیٹ فارم ہیں جو فحاشی پھیلا رہے ہیں اور کھلا فحاشی پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، بیگو لائیو ہو، متعدد نام لیے جا سکتے ہیں، خود یوٹیوب ہو، فیس بک میں بھی بعض چیزیں بہت معیوب ہیں۔ ان تمام پلیٹ فارمز کو دیکھ لیں آپ، ہم معاشرے کو دے کیا رہے ہیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ معاشرہ پلٹ کر ہمیں عزت اور احترام دے گا، ہمارا نوجوان ہمیں عزت اور احترام دے گا، ہماری پگڑی نہیں اچھالے گا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ گندم بوئیں اور امید چنے کی رکھیں، یا چنا بوئیں اور امید آپ گندم کی رکھیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ سامعین و ناظرین، جہاں ان فحاشی کے جو یہ جدید اڈے بن چکے ہیں، یہ جو جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے اڈے بنا دیے گئے ہیں فحاشی کے، جب تک ان کا خاتمہ ممکن نہیں ہوتا، معاشرے سے اس درجہ جو بڑا بگاڑ آیا ہوا ہے، اس کا خاتمہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج نوجوان بچے کے لیے ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کچھ پتہ نہیں ہونے والی بات تو آج ختم ہی ہو کر رہ گئی۔ ایک بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے اور وہاں وہ جو مرضی ہے اس کا جی چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے، اور ایک نوجوان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، جو مرضی ہے وہ جی چاہتا ہے اس کا جو دیکھتا ہے وہ۔ تو کتنا خطرناک ہے، اس پر حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو سائبر کرائم ونگ ہے FIA کا، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹیکنالوجیز فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو طاقت دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ VPN کاٹ سکے، تاکہ وہ ایسی ویب سائٹ جو VPN بائی پاس کر کے آ جاتی ہیں ان کو روک سکے۔ تو یہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی پر بھی جہاں دھیان دینا ہے، وہاں ہمارے جو نوجوان، ہمارا جو طبقہ ہے نوجوانوں کا، اسے بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ صادق و مصدوق میرے آقا و میرے مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ برائی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، لیکن یہاں آپ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کرنے لگ جانا برائی، فرمایا مومن وہ ہوگا جو بچ جائے۔ تو مومنین کی نشانی بتائی ہے کہ وہ بچیں گے برائی سے۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ ہے، بہت زیادہ فحاشی ہے، بہت زیادہ عریانی ہے، لیکن میں آج بھی دیکھتا ہوں بہت سارے بچے، متعدد بچے، میں ایسے نام لے سکتا ہوں یہاں بیٹھ کر، 600-700 نام تو مجھے ویسے ہی آتے ہیں، جو بچے ان چیزوں سے بہت دور ہیں، وہ ادب کی طرف آئے ہوئے ہیں، وہ معاشرے کے سدھار کی کوشش کرتے ہیں، وہ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، خود اپنی دوسروں کی بھی۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ بھی ایک چہرہ ہے ہمارے معاشرے کا، اس کو بھی بھلانا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ جو بدنما چہرہ ہے ہمارا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں اس پر کام کرے حکومت، اس کو چاہیے کرے، وہاں نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی ویب سائٹس کو، ایسی ایپلیکیشنز کو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کریں، تاکہ صاف و شفاف ذہن ہو، اور ایک صاف و شفاف ذہن ہی کامیابی کی طرف جاتا ہے، ایک صاف و شفاف ذہن ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چل سکتا ہے۔ کبھی بھی غلاظت آپ جیسے پسند نہیں کرتے، مثال کے طور پہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، ہم میں سے بھرا گلاس دودھ کا ہے اس کے پاس، اور اس میں 2-4 مکھیاں گر جاتی ہیں، یا غلاظت کا ایک قطرہ گر جاتا ہے، تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ وہ پیوں۔ آپ میں سے بھی کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چاہے کہ غلاظت بھی اس میں ہو، گندگی بھی اس میں ہو، اور وہ پی بھی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، نہیں پیتے۔ ہم انسان ہو کر یہ کرتے ہیں کہ ذرا سی بھی غلاظت ہو تو ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں اور تلف کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تو عظیم ہے، اللہ تو پاک ہے، وہ کیسے غلاظت کو پسند کر سکتا ہے جو آپ کے سینوں میں موجود ہو؟ پہلے سینوں کو صاف کریں، پھر آپ کو نماز میں بھی سکون ملے گا، پھر آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی لذت محسوس ہوگی۔ اور یہ باتیں تو اصلاحی بہت سارے بیانات موجود ہیں، وہاں بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ ہمارا جو آج ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ ہے مناہل ملک صاحبہ۔ مناہل ملک صاحبہ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں میرے سوال ہیں چند۔ کیا وہ بچی خود اس تمام جتنا بھی اس نے جرم کیا اس کی ذمہ دار وہ خود ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ اس کا ذمہ دار 100% معاشرہ بھی ہے، اس کا ذمہ دار 100% ہماری حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ نے نوجوانوں کے ہاتھ میں آگ دے دی ہے
اور اب آپ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا پورا ایک مسلمان ہونا ہے وہ بھی بچ جائے، اس کی بھی حفاظت ہو جائے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہاں تو وحشی درندے ہی بنیں گے، یہاں تو جنسی درندے ہی بنیں گے۔ تو سوچنا چاہیے۔ اور اس بچی کے حوالے سے آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ میری بیٹی ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، وہ قوم کی بیٹی ہے۔ کیوں؟ صرف اس کا قصور ہے؟ اس کے ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے خاندان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان ایپلیکیشنز کا کوئی قصور نہیں ہے جن کو روز آپ اپنے موبائل میں صبح سویرے اٹھ کے سب سے پہلے دیکھتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں، ان تمام چیزوں کا قصور بھی ہے اور ہمارے معاشرے کا قصور بھی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کب ہم اس وحشی درندگی، اس جنسی درندگی کے معاشرے سے باہر آئیں گے اور کیسے آئیں گے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، متعدد واقعات ہیں۔ بچیوں نے خودکشیاں کر لی، اور وہ خودکشی کس کے کھاتے جائے گی؟ جہاں وہ اس فائل کے کھاتے میں جائے گی، وہاں وہ معاشرے کے کھاتے میں بھی آ رہی ہے، آپ کے اور میرے کھاتے میں بھی آ رہی ہے۔ اپنے بچوں پر نگاہ رکھنا، اپنے بچوں کی نگرانی کرنا، اپنے بچوں کو اچھا کھلانا پلانا، یہ تمام تر ذمہ داریاں والدین کی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کھلے سانڈ کی طرح آپ نے بڑا کر دیا، جو مرضی وہ کرتا پھرے۔ لڑکا ہے تب بھی، لڑکی ہے تب بھی کنٹرول ہونا چاہیے، گھر کے اندر ایک ڈسپلین ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ اس وقت کیا کر رہا ہے، کہاں پر موجود ہے۔ اور یہ ایپلیکیشنز جتنی بھی ہیں، جب تک یہ ہمارے ملک پاکستان میں موجود ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نوجوان الا ماشاء اللہ، جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا ایک مثبت چہرہ موجود ہے، اور جو ہمارا بدنما چہرہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے الا ماشاء اللہ ہی کوئی کامیاب ہو۔ ان کا تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، وہ تو سارا دن موبائل پر ایسے نظریں جمائے بیٹھے، اللہ معافی دے، جیسے یہاں سے کوئی کروڑوں روپے باہر آنے ہیں اور اس صاحب کو مل جانے یا اس صاحبہ کو مل جانے ہیں۔ آپ گاڑیوں میں دیکھ لیں، آپ مسافر وینوں میں دیکھ لیں، یہی صورتحال ہے، موبائل میں ہی دیکھ رہے ہیں، موبائل ہی ان کی نظر میں ہے۔ تو یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اگر آج آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اگر آج آپ نے کچھ بن کر دکھانا ہے، وہ پاکستانی بننا ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے، وہ پاکستانی بننا ہے جو حضرت علامہ اقبال چاہتے تھے، تو پھر اس پاکستانی بننے کے لیے آپ کو ان تمام چیزوں سے آگے جانا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، آپ آگے جائیں گے اور محلے کے چوکیدار کہلائیں گے، محلے کے غدار اور جنسی درندے نہیں کہلائیں گے۔ جب آپ محلے کے چوکیدار بن گئے، جب آپ اپنے علاقے کے چوکیدار بن گئے، بچیوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے، پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ آپ میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ اور میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ بہت سارے کام آج آپ کو سونپنے ہیں، تو میں نے تو بہت سارے ہی آپ کو سونپ دیے۔ یہاں ایک چیز اور بھی اپنے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، وہ یہ کہ والدین بچوں کی شادی میں بڑی تاخیر کرتے ہیں۔ جب بھی بچوں کی شادی کی بات ہو تو والدہ یا والد فوراً سے کہہ دیتا ہے جی یہ تو پڑھ رہا ہے، یہ تو پڑھ رہی ہے۔ بھائی پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، اس سے شادی کا کیا تعلق؟ میں شہزاد خان 4 بچیوں کا باپ، 1 بچے کا باپ، اب بھی پڑھ رہا ہوں۔ مجھے تو کسی یونیورسٹی نے نہیں روکا بھائی آپ باہر نکل جاؤ، آپ کیوں پڑھ رہے ہو، آپ تو بچوں کے باپ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھائی شادی کے لیے تو معنی نہیں ہے، پڑھتے رہیں، شادی کر لیں۔ جب تک آپ کو سکون نہیں ملے گا ذہنی، آپ کیسے آگے بڑھیں گے، آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ اور وہ ایک بی بی سی نے 12 یا 13 کی دہائی میں ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ شہوت جو ہے وہ جتنی بھی یہ جو ولگر چیزیں ہیں یہ مردانہ شہوت کے لیے بنائی گئی ہیں، زنانہ شہوت کے لیے یہ چیزیں نہیں بنائی گئی۔ ابھی تک کوئی ایسی چیز، ایسی ویڈیو اس طرح کی نہیں ہے جو کہ زنانہ شہوت کے لیے بھی ہو۔ تو وہاں بھی میں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ یہ بات آپ کو آپ کی اماں نے بتائی ہوگی یا بہن نے بتائی ہوگی کہ بھائی یہ جو آپ الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس سے صرف مردانہ شہوت کا تعلق ہے، زنانہ شہوت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ ظلم ہے، ہم اپنے معاشرے کو دے کیا رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر ہم اپنے معاشرے کو پاکیزہ ماحول دیں، پاکیزگی دیں،
تو پلٹ کر ادب آئے گا بچوں کے اندر، پلٹ کر احترام آئے گا بچوں کا۔ اور اگر آپ یہی زہر، جس طرح کا زہر آج دیا جا رہا ہے اخبارات کے ذریعے، میڈیا چینلز کے ذریعے، ڈرامہ کلچرز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، اگر یہی زہر آتا رہا اسی طریقے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو یہ باتیں میں آج کر رہا ہوں، اس طرح کی باتیں جس کسی نے بھی کی اس کا سر قلم کرنے کا فتویٰ بھی آ جائے گا کہ بھائی اس بندے کا سر قلم کر دو، یہ کیا ہمیں سکھا رہا ہے، ہم تو بڑے مزے میں رہ رہے ہیں، یہ ہمیں پتھروں کے زمانے کی جانب لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو سب سے پہلے سنبھالنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔